من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم فرماؤ اے اہل کتاب اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے، واللہ شہید علی ما تعملون، اور تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، تم فرماؤ اے اہل کتاب کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو، من آمنا تبغونہا عوجا وانتم شہداء، اسے جو ایمان لائے اسے اوندھا کیا چاہتے ہو اور تم خود اس پر گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے برے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ان دو آیتوں میں اہل کتاب کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے اور ان کو ایک طرح سے نصیحت کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں اہل کتاب سے کہا گیا کہ اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے۔ اللہ کی آیتوں سے مراد وہ نشانیاں، وہ آیتیں جو اللہ عز و جل نے توراۃ و انجیل کے اندر سرکار کی صداقت کی نازل فرمائی تھیں کہ ایک آخر میں نبی تشریف لانے والے ہیں، تو انہیں اس کی طرف نصیحت کی گئی کہ وہ آیتیں تم پڑھ چکے ہو اپنی کتابوں کے اندر، تو پھر ان کو مانتے کیوں نہیں ہو، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی تم اس کی آیتوں کو نہیں مانتے۔ اور دوسری آیت میں ان کو یہ نصیحت کی گئی کہ ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو کوئی ابھی نیا ایمان لے کر آتا، جس کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا ہوتا، تو اس کو وسوسے ڈالتے اس کے دل میں، کبھی یہ کہہ کر کہ جو ہم نے اپنی کتابوں میں نشانیاں دیکھی تھیں یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، اور کبھی کہتے کہ اسلام سچا دین نہیں ہے، ہمارے والا دین سچا ہے۔ تو جو پختہ ایمان والا نہ ہوتا، نیا ایمان ہوتا، تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتے تاکہ یہ بندہ ایمان سے پھر جائے اور واپس جو ہے وہ کفر کے اندر پڑ جائے۔ تو اس میں ان کو اس سے بھی روکا گیا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم اس بندے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو کہ جو بندہ ابھی نیا ایمان لے کر آیا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اللہ کو تمہارے اس عمل کی بھی خبر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے تو وہ یردوکم بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر چھوڑیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ شریف کے اندر دو قبیلے آباد تھے، اوس و خزرج جن کا نام تھا، ایک قبیلہ اوس اور دوسرا خزرج۔ سرکار کی آمد سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں بڑی دشمنی تھی، ہر وقت جنگ میں رہتے تھے یہ دونوں قبیلے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، یہ ساری اپنی پچھلی جنگیں بھول گئے اور آپس میں بھائیوں کی طرح رہنے لگ گئے۔ ایک دن ایک مقام پر یہ دونوں قبیلے کے جو افراد تھے وہ بیٹھے ہوئے، بڑی محبت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ایک یہودی وہاں سے گزرا اور اس کو بڑا اس پر جو ہے وہ افسوس ہوا، اور وہ جو ہے یہ دیکھنے لگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ہر وقت جنگ میں رہتے تھے، ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے پر تلے ہوتے تھے، لیکن آج بڑی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ گیا اور اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا اور کہا کہ تم ایسا کرو، وہ شاعر تھا، کہ ان کے درمیان جاؤ اور ان کی ایسی شاعری کرو جس میں ان کی پرانی جنگوں کا تذکرہ ہو، پرانی جو جنگیں گزر چکی ہیں ان کا تذکرہ کرو شاعری کے ساتھ۔ وہ بندہ آیا، اس نے ایسا ہی کیا،
تو یہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو وہ پرانی جنگیں، جب پرانی باتوں کا تذکرہ کیا گیا تو یہ دوبارہ سے جو ہے وہ غصے میں آ گئے پرانی جنگوں کا تذکرہ سن کر، اور آپس میں پھر سے لڑ پڑے۔ تو یہ اس سے ایک تو بات یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو آپس میں مسلمانوں کو لڑوانا یہ اصل یہودیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، جو آپس میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ لڑاتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی لوگ ایسا کرتے نظر آتے ہیں آپ کو، اس کی بات اٹھائی اس کو بتائی اور اس کی اٹھائی اس کو بتائی تاکہ آپس میں جھگڑا ہو جائے۔ تو یاد رکھیں یہ یہودیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کا کام آپس میں صلح کروانا ہے، مسلمانوں کا کام محبت بانٹنا ہے۔ جب وہ آپس میں لڑ پڑے تو فوراً میرے آقا وہاں تشریف لائے اور ان کی جو ہے وہ دوبارہ سے صلح کروا دی، اور کہا کہ تم یہ کیا جاہلیت کی باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم کیوں کر کفر کرو گے کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور اس کا رسول تم میں تشریف فرما ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کا سہارا لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا۔ تو جب رسول اللہ نے ان کی صلح کروائی تو ان کو یہ مذمت کی ان کی کہ تم کیسے ایسا کر سکتے ہو، پچھلی باتوں پر کیسے جا سکتے ہو، حالانکہ میں تم میں موجود ہوں، میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوں، اور کتاب اللہ بھی تمہارے پاس موجود ہے، پھر تم کیسے آپس میں جھگڑ سکتے ہو، پھر تم کیسے کفر کی طرف جا سکتے ہو۔ اور ہمیں بھی یہاں یہ نصیحت ہے کہ آج ہمارے پاس بھی کتاب اللہ موجود ہے، حضور کی سنت موجود ہے، سرکار کی احادیث موجود ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جان بوجھ کر جو ہے وہ گمراہی کے اندر پڑ جائیں، جان بوجھ کر ہدایت کے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ شامت نفس اور بدبختی ہے بندے کی کہ ان سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بندہ ہدایت حاصل نہ کر سکے، بندہ سیدھی راہ پر نہ آ سکے، یہ بندے کی بدبختی ہے۔ قرآن موجود ہے یہاں پر، سرکار کی احادیث موجود ہیں، جو ہے وہ تربیت کرنے والے علماء موجود ہیں، لیکن پھر بھی بندہ ہدایت کی طرف نہ آ سکے تو یہ بندے کی بدبختی اور شامت نفس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ اسلام سے پلٹ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ بعد میں اسلام کے خلاف بری باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اچھا دین نہیں ہے، یہ فلاں ہیں، نئے نئے جو پلٹے ہوتے ہیں آپ کو نظر آتی ہوں گی ان کی ویڈیوز نیٹ پر، لیکن آپ ان سے پوچھیں گے تو کبھی انہوں نے کسی اچھے بندے سے مشورہ نہیں کیا ہوگا، کبھی صحیح اسلام جاننے والے کے پاس بیٹھے ہی نہیں ہوں گے۔ وہ کئی ایک بندے کو دیکھا ہوگا وہ اسلام کے خلاف کام کر رہا ہوگا، بس اس کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں یہ عقیدہ انہوں نے بنا لیا کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے۔ بھئی بیٹھو تو صحیح کسی کے پاس، سنو تو صحیح کوئی بات کسی کی، کسی سے پوچھو اگر کوئی مسئلہ ہے اسلام کے بارے میں، اور وہ جو صحیح بتانے والا ہو، یہ نہیں جو اپنی مرضی کی آیتیں بتاتا ہو، اپنی مرضی کی حدیث بتاتا ہو، اس کے پاس نہیں، جو واقعی معتدل انداز کے اندر قرآن کو سمجھاتا ہو، حدیث کو سمجھاتا ہو، اس کے پاس بیٹھو۔ پھر اگر تمہیں ہدایت نہ آئے تو پھر بات کرو، پھر اگر تمہیں اسلام کی حقانیت سمجھنا آئے تو پھر بات کرو، لیکن لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، لوگ بات نہیں سنتے، اور پھر جب ہٹ جاتے ہیں راستے سے پھر اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اسلام اچھا نہیں ہے، اسلام اچھا دین، خود نہیں سمجھتے، خود بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، آتے ہی نہیں دین کی طرف، لیکن جب دین سے ہٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو پھر دین کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین اچھا نہیں ہے، حالانکہ خود ہی نہیں سمجھا، کسی سمجھنے والے کے پاس آئے ہی نہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، خطائیں، لغزشیں اپنی رحمت، اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔